السلام علیکم صدق اللہ العظیم. رسول برکت کے لیے ضروری شریف رضی اللہ عنہ سیدنا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آیت نمبر 195 تک کا درس ہو چکا ہے. یہ آیت بڑی لمبی ہے. 196 اور حالات اور مختلف اور موسم کے لحاظ سے بڑی اہم ہے. سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ ترجمہ میں سمجھ لیا جائے سارے مسائل حج. حج کا معنی ہوتا ہے ڈکشنری میں ارادہ کرنا، اور شریعت کی زبان میں خاص نیت کے ساتھ، خاص اعمال کے ساتھ، خاص اللہ کے گھر کی نیت لے کر ذات راہ باندھنا، جانے میں بھی خصوصیت ہو، ارادہ میں بھی خصوصیت ہو، اور اللہ پاک کے گھر کی خصوصی ارادہ کے ساتھ دو سے باندھ کر کے نکلنا. یہ ہے شریعت میں حج کا. ابھی رات بتاؤں گا میں، یہ جو سائیکل پر جاتے ہیں حج کے حدیث پاک قرآن پاک ہے، یہ مطلق طور پر حج کا ڈیفینیشن ہے. حج کی کوالٹی یہ ہے، حج کی قسمیں تین، ایک ہے حج افراد، اور ایک ہے حج تمتع، اور ایک ہے حج قران. حج افراد اسے کہتے ہیں حاجی صرف ابتداءً ہی احرام حج کے ارادہ سے باندھے، باندھ لینے کے بعد تمام ایام حج تک احرام میں رہے. بہت ہی ڈیفیکلٹ حج ہے. رسول پاک نے حج افراد کو بہت ہی مشقت بھرا حج کہا ہے، لیکن اجر اور ثواب بھی سب سے بھاری ہے. حج افراد یعنی ایک صرف حج کے ارادے سے، یہ عمومی طور پر انڈیا کے یا پاکستان کے یعنی حرم سے باہر رہنے والوں کے لیے تو بہت ہی مشکل. اسی لیے فقہاء نے فرمایا کہ یہ خاص حرم والوں کے لیے، کیونکہ اب 1 مہینہ پہلے اگر احرام باندھ کر آپ جائیں تو 8 ذی الحجہ سے لے کر کے 13 تک بتائیے کیسے رہ پائیں گے. یعنی ایک احرام ہے بہت مشکل. اس لیے لیکن اگر رہنا چاہتے ہیں سبحان اللہ تعالیٰ تو ثواب بہت ہی زیادہ، افضلیت بہت ہی حد تک. حج قران یہ ہے، قران شامل کرنا، عمرہ اور حج دونوں کو احرام میں شامل کرنا. نیت کرنا ہے اللہ میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے یہ احرام باندھ رہا، دونوں کی نیت سے احرام باندھنے کو حج قران کو. اور حج تمتع کیا ہے؟ خاص طور سے اپنے انڈیا والے حج تمتع کرتے ہیں، تا عین تمتع. اس میں بھی دونوں چیز ہوتی ہے، ظاہر حج کرتے ہیں، لیکن جب آپ یہاں سے جاتے ہیں چاہے ایئرپورٹ سے یا اپنے گھر سے، نہا کر کے جو 2 رکعت نماز پڑھ کے احرام باندھتے ہیں، احرام باندھ کر جب پڑھتے ہیں، نیت کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے نویت العمرہ کا، عمرہ کی نیت. اب اللہ آسان کر دے قبول کر دے. تو حج تمتع میں یہ ہے کہ حاجی جو ہے عمرہ کی نیت کرتا ہے، اور عمرہ کی نیت کرنے کے بعد جب مکہ میں داخل ہوتا سب سے پہلے طواف کعبہ کرتا، یعنی عمرہ طواف کعبہ کرتا. اب طواف کعبہ میں پہلے 3 چکر میں استواء کرتا. میں اشارہ کرتے چلا جا رہا ہوں، اللہ پاک سب کو عطا فرمائے علم کے اعتبار سے حاصل.
اجتباع الف صاد طا با الف عین اجتباع 7 چکر میں اس طرح سے پہلے تو یہ چکر آ رہے تھے نا اس کے بعد ایسا کر دینا یہ کھلا رکھنا رائٹ ہینڈ کے موڑے کھلے رکھنا اور پہلی 3 چکر میں جس کو رمل بولتے ہیں تھوڑا سی ایسے سے اٹھا تھوڑا اب زبردستی نہیں کرنا ورنہ پیچھے جیسے ہوشیار لوگ جو ہے ایسا کرتے ہیں ذرا تک گیا تو وہاں جا کے دیکھتے ہاں یہ ہے. پھر اس کے بعد سعی کرنا سعی صفا مروا صفا سے شروع کرنا مروا تک ہونا اس میں گرین لائٹ ہے اس میں بھی تھوڑی تیزی کا مطلب یہ ہوتا معمول سے زیادہ معمول سے زیادہ وہ ختم ہو جائے تو پھر آپ وہیں پہ بازو میں رہتے ہیں یا آپ کے دوست ہیں تو کروا لیجیے یعنی سر اٹھا لیجیے پھر آپ آرام سے جا کر کے کر کے آپ مکہ والے ہو گئے جا کر کے اپنے کمرے پہ رہیے یہاں تک کہ اب 8 تاریخ جب آئے گی جسے یوم ترویہ کہتے ہیں اب آپ کو 2 رکعت حرم شریف میں نماز فجر پڑھ کر کے نکل جانا ہے کہاں کے لیے مینا 5 نماز وہاں پڑھنی ہے پھر جانا ہے آپ کو عرفات 2 نماز وہاں پڑھنی ہے پھر لوٹنا ہے آپ کو مزدلفہ یہاں پر بھی ملا کر کے 2 نماز یعنی مغرب کی نماز عشاء کے اوپر پڑھیں گی اصل یہ میں اتنا ڈیپ اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ پریکٹیکلی چیز ہے جب جائیں گے تو آٹومیٹک اللہ کا حکم ہاں اس لیے میں جلدی کر کے نکل پھر آپ کو آنا ہے اس میں جو ایک اہم مسئلہ بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے آج کل مینا کی سرزمین پر یہ پان ٹھیلے کی طرح پان ڈبے کی طرح بنائے رہتے ہیں متوے لوگ وہاں کے قاضی اسلام جو ہے شریعت میں آپ دیکھے بھی ہوں اور وہ بولتے رہتے ہیں بلانے پر ہاں قیام منا واجب فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیثیت میں بولتے ہو گیا منا میں قیام کرنا واجب ہے رسول اللہ نے کیا ہے کوئی یاد رکھے گا رمی جماعت جب آپ کریں گے وہاں سے 87 چن کر لے کر کے وہیں سے آ جاتے ہیں مختلفہ سے منا کے لیے پہلے شیطان دوسرے شیطان تیسرے شیطان کو مارے اچھا اس میں بھی ایک طرح پہلو ہے اس کو بھی کیونکہ نیٹ پر بھی جاتی ہے اس کا پہلو یہ ہے کہ شیطان کو دیکھتے غصہ آتا ہے آٹومیٹک کہہ رہا ہوں آپ جائیے گا آٹومیٹک غصہ آتا اور پھر اتنے کو جب مارتے نا جیسے مکئی نہیں کرتا ایسی آواز آتی رہتی ہے اللہ ہاں تو خیر بہت اچھا بنا دیے بہت اچھا مطلب عوامی سہولت ہے شرعی سہولت اس میں کیا کرنا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو عمرہ کے رہتے ہیں لوگ تو سر مڑائے رہتے ہیں اب کھلا بھی رہتا سر یہ بڑے اہم پہلو ہیں آپ کے آگے اگر لمبے شخص ہیں تو ہو گیا اس شیطان کے بجائے ان کے کلے میں لگتا ہے یہ بڑی اہم چیز ہے جب آپ لیں گے نا اس سے تو لینے کے بعد اس طرح پکڑنا ہے اس طرح پکڑنے کے بعد ایسے پہلے دیکھیے آزو آزو ایسے کریں گے تو پیچھے والے کو منہ کو بھی لگ سکتا غصہ ہوتا تھا ایسے کریں پٹ سے منہ میں لگتا اب پیچھے بھی دیکھیے کیونکہ وہاں اگر ثواب 1 لاکھ ہے تو گناہ بھی 1 لاکھ ذرا آپ بھی اگر پچھلے تو ایسا کر کے تھوڑا اٹھائیے 5 ہاتھ کے فاصلے پر دور رہنا 5 ہاتھ جب قریب پورے نہیں چلے مارنا پایا جائے چپک جائیں گے تو مارنا کہاں پائے تو اس میں پڑھنا ہے بالکل رحم الشیطان نظر الرحمن سے کھلے ہیں مطلب یہ کہ شیطان کو مارنے کی نیت ہی سے مار رہا ہوں اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے مار رہا ہوں تو اس طرح سے ایسا کچھ لوگ جو ہے نا چپل بھی اٹھا کے مارنا شروع کر دیتے ہیں ارے آپ شیطان مار رہے ہو یا عبادت کر رہے ہو وہ مارنا عبادت ہے رمی جماعت واجب ہے پہلے دن کریں اس کے بعد بھی آپ غلط کرائیں گے یہ سب ترتیبات میں اگر غلطی ہوئی تو پھر آپ کو کیا دینا پڑتا سمجھ لیجیے یہاں کا 5 وہاں کا 500 یہاں کا کتنا ہو جاتا سمجھ لیجیے آپ 500 ایک دم اگر واجب ہو گیا تو 500 میں کم سے کم ملتا ہو اونٹ ہے یا کچھ بھی کتنا دینا پڑتا تو لینے کے دینے پڑتا اس لیے ذرا خصوصی توجہ دینی چاہیے اس میں تو مطلب انڈیا کے لوگ یا پاکستان کے لوگ اپنے بدلا دے رہے اہل حرم کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں یہ تمتع مانا یہ ہوتا ہے اگر ہم زوردار مطلب حاصل کرنا فائدہ یوں سمجھیے کہ گڈ لک گڈ چانس یہ مطلب ہے حج تمتع کیا کہنا خیر یہ اس کی اجمالی طور پر قسمیں تھی
اللہ پاک آپ سب کو عطا فرمائے اور راہیں آسان کر دے ہمارے لیے، اسباب اور ذرائع کو عطا فرمائے۔ اب ترجمہ دیں، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج کو اور عمرہ کو اللہ کے واسطے پورا کرو۔ یہ ترجمہ، حج کو عمرہ کو اللہ کے واسطے پورا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، تو اگر اے حاجیوں تمہیں روک لیا جائے، روک دیا جاؤ سرحد پہ، تو زمانے کے حساب سے آواز کو روکے گا، تین گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، 3-4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ سرتم کا پہلو جو ہے نا، کیونکہ پیدل حج کرتے تھے لوگ پہلے جب یہ سب سہولتیں نہیں تھی۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اب حج کے حدود حرم سے باہر اگر روک لیے گئے، اور آئیے اب ایام حج آ گیا ہے تو اللہ آپ ہمارا مسئلہ دے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو ہدی، جو قربانی کا جانور تمہیں میسر آیا ہے، اے حاجیوں جو میسر آیا ہے، قربانی کا جانور لے کر کے پہلے جاتے تھے، جو پیدل وغیرہ حج کرنے کا مسئلہ تھا، لے کر جاتے تھے۔ اب آج تو ماشاءاللہ وہ اجازت دے دیتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ خواہش کرتا ہوں لوگوں سے کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کیجیے، اور اس لیے بھی آپ کہتا ہوں کہ میں نے خود اپنے ہاتھ سے کیا ہے، اور یا پھر اپنی اگر کوئی تنظیم ہے وہاں الحمدللہ، کیونکہ بہت سارے یہاں سے انڈیا سے بھی جاتی ہیں، اس تنظیم سے آپ الحمدللہ رہیے، کیونکہ وہاں جو ہے مطلب ایک ہی انداز میں جانور کو کاٹتے پتہ نہیں۔ اب آپ فرض کیجیے کہ قربانی کرنا ہے 2 بجے، تو اب آپ کو لکھ دیا 2 بجے، اور آپ جا کر کے طواف بھی کر لیے، حرم بھی کرا لیے، سب کچھ کرا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور 4 بجے تک قربانی نہیں ہوئی، بتائیے شریعت گئی نہیں آپ سے، اور ترتیب ہے قربانی پہلے ہونا، پھر طواف آخری جو طواف افاضہ، طواف زیارت، یہ سب ترتیب ضروری ہے، تب آپ جا کر کے احرام کھول سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کمانڈیڈ انداز میں وہاں جائیے اور رہیے، خود سے ہو سکے تو قربانی کیجیے الحمدللہ، نہیں تو اپنی جو تنظیم ہے آپ کی جان والی، اس کو آپ دیجیے پیسہ، پھر انشاءاللہ پھر مسلسل کنیکشن کریں گے آپ کیا ہمارا ہوا ہے نہیں، کیونکہ آپ انڈیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ دیتا ہے ٹائم 2 بجے اور لا کر کے دیتا ہے 5۔ انڈیا میں بھی کبھی بھی ایشو ہوتی رہتی، بالکل، کبھی تو قصائے نہیں آتے ہیں، کبھی بڑی سے کوئی چیز دینے گئے، کتنی چیز ہے وہ، اس لیے اب آپ یہاں پر سنیں، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو وہ ان کے لیے ہے جو قربانی کا جانور لے جاتے تھے، اس کو ہدی بولتے ہیں۔ اب جانتے ہیں ہدی کیوں بولتے ہیں؟ کہ وہ قربانی کے جانور کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ ہار اس میں پہنایا، ہار پہنائے جانے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ یہ قربانی کا جانور ہے، اس کو کوئی چھوتے نہیں دیتے، پیار سے بس ہار رکھتے تھے، وہ سب نہیں دیتے، برکت والا، ہاں ایسا۔ تو اگر میسر ہو قربانی تو کیا کرنا، روک دیے جاؤ، پریشر ڈال دیے جاؤ، جانے کوئی نہیں دے رہا ہے، تب بالکل حاوی ہے تمہارے اوپر، تو کیا کرنا، لا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ، پھر اپنے سر کو اس وقت تک نہ مٹانا جب تک کہ یہ قربانی کا جانور اپنی جگہ کو نہ پہنچ جائے، اپنی جگہ مطلب حدود حرم کو نہ پہنچ جائے، یہ ہے۔ لیکن یہ آپ لوگ ہم لوگ کے لیے ہے نہیں، کیونکہ ہم لوگ جاتے ہی نہیں لے کر کے قربانی کا جانور، اس لیے ان کے لیے جو پیدل وغیرہ جا کر کے حدود حرم سے پہلے روک دیے جاتے تھے، کیونکہ کنڈے بڑے مشہور ہیں ہر زمانے میں بڑے مشہور۔ آج بھی آپ اللہ پاک بچائے کبھی تنہا میں آپ ہر حاجی کو بولیے، ہمیشہ میں بولتا ہوں تربیت کے حج میں کہ تنہا استنجا کرنے کبھی نہیں جانا، ایسا یہ تو رام پوری چاقو بول رہے ہیں وہاں، یا رام پورا چاقو رکھتے ہیں بولے، ہاں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، ایک دم بالکل ایسا مار دیتے کہ محسوس تک نہیں ہوتا، پھر وہی جا کر کے مطلب یہ کہ آفس میں جا کر کہتا کہ وہاں کلاس پڑھی ہوئی، سارے پیسے لے لیتے، سب کچھ لے لیتے، کبھی بھی رات میں کبھی بھی پیشاب وغیرہ پانا نہیں، اکیلے کبھی نہیں جانا ایک بار، اور اگر کوئی عورت جا رہی ہے چاہے وہ بوڑھی ہو یا جوان ہو، کوئی بھی ہو جا رہی ہو، تو ان کو تو اکیلے کبھی بھی طواف کرنے بھیجیے ہی نہیں، کیونکہ وہاں عموماً وہ ٹیکسی، دھیان دیجیے گا، ایک تو کھولنے والی ٹیکسی ہوتی اور ایک ایسے والی ٹیکسی، یہ ٹیکسی سے بڑے بدماش سب ہوتے ہیں، چلتے رہیں گے، کیونکہ 1 ریال میں آتا وہاں پیٹرول، ان کو پیٹرول کو کیا ہے 10-100 کلومیٹر میں چلے گئے تو کوئی حال نہیں ہے، وہ بیٹے گھسا لیتے فوراً لے کے چل گئے۔ ہمارے بنگلور سے ہماری ایک بہن ہوتی ہے، اللہ پاک ان کی جو ان کے ساتھ ہوا ہے ان ظالموں کو اس کی جزا دے اور اس کی سزا دے، اور ان کو جزا فرمائے، ایسے ہوا بار بار میں ہر مطلب میٹنگ میں، ہر بیٹھک میں، ہر تقریر میں کہہ رہا تھا، خبردار اکیلے نہیں جانا، اکیلے نہیں جانا، اکیلے ایسے چلے گیا، اللہ کا گھر ہے، کون کرتا کیا کرتا، سب لوگ فجر کی نماز پڑھ کر کے سو گئے تھے، رات بھر بات کر سو گئے تھے، اب انہیں گئی
सोए हुए हैं ना, नींद नहीं आ रही, चली गई। अब चली गए तो रात भर नहीं आए लोग, रात भर नहीं आए। दूसरे तीसरे दिन आई। हम लोग मदीना जब पहुंच गए तो अब उनके बाप लहूलहान परेशान ऐसा ऐसा, तो पता चला, फौरन पता चल गया। तो ऐसा हुआ, मतलब हज तो खैर कर लिया था, लेकिन कभी भी अकेले अपने लोगों को गाइड जरूर कीजिए। आप कभी अकेले पूजा करने न जाए, मर्द हजरात हो या कोई भी, अकेले औरत को न भेजिए वहां, इसलिए कि आज भी गुंडे जाहिर है कमांडेड शैतान है वहां, कमांडेड शैतान है, हम लोग मानने जा रहे हैं। हाँ, आज भी बखुदा कह रहा हूँ, 72 रियाल मेरा अभी तक मेरे दिमाग में 72 रियाल अभी भी मेरा मीना में गुम हुआ था। मैं हज से पहले वहां जाकर के थोड़ा जायजा लिया, हज में जब उम्रा कर लिया ना, तो अब वहां के मुकीम हो गए, तो 8 जिलहिज्जा से पहले जाकर के थोड़ा जायजा ले रहा था। तो एक शख्स आया, वो आया, आने के बाद छीन लिया हज, और छीनने के बाद इतनी तेजी से वो, मतलब ये कि लगता है क्या पता तेजी से चला गया। अब क्या करें, क्या बोले उनको, कुछ नहीं बोल सके इसलिए। तो ऐसे सब शैतानात भी हैं, इसलिए इससे बहुत सतर्क रहिए। जहां ज्यादा फायदे होते हैं नुकसान भी होते ही रहता है, वैसे ही रहता है, इसलिए इसको ध्यान रखना। तो बड़ा तहलको हो सकूं ये उनके लिए, तो अपने सरों को न उड़ाना जब तक कि वो कुर्बानी का जानवर अपनी जगह को ना पहुंच जाए, हदूद हरम को ना पहुंच। ये मसला अब आ गया वो हम लोगों के लिए। देखिए, फमन कान मिनकुम मरीदन औ बिही अदम मिन रअसिही, तो जो एक हाजी तुम में से बीमार पड़ जाए, औ बिही अज़म मिन रअसिही, या उसके सर में, या उसको तकलीफ हो उसके सर में से, अब जख्म हो जाता, कुछ घाव हो जाते, कुंचा हो जाते, सब लक्सर वगैरह में, अब खुजाने की वजह से बाला गिर जाते, ये सब बड़े ध्यान की बातें। हाँ, बाल जैसे करने की वजह से ये सब करते तो बाल गिर जाते। बिल इरादा अगर बाल गिर जाए तो सदका देना पड़ता। सदका समझते, जब उमूमी तौर पर सदका बोला जाता तो भाई 2 किलो 45 ग्राम यानी 1 मिस्किन का खाना है, 2 किलो 45 ग्राम 1 मिस्किन को देना सदका का मतलब ये। तो अगर किसी कोई बीमार पड़ जाए, तब बिल्कुल कर न सके, तो अब कोई है भी नहीं उसका, तो उसके बारे में क्या होगा, तो उसका बदल भी नहीं, बीमार पड़ गया, हुकूमत तो बीमार पड़ते हैं। या सर में तकलीफ हो तो क्या करना, फफीदियतुन, तो 3 तरह का फिदिया। अब वो फिदिया क्या है, मिन सियामिन, रोजा रखना, क्या देना, और सदक़तिन, सदका देना, और नुसुकिन, या कुर्बानी। वो गुनाह के हिसाब से, जैसे मैंने कह दिया, अगर जबरदस्ती अपने से ऐसे एकदम बिल्कुल नोच-नाच करके बाल कर लिए हैं, तो जानबूझ करके किए हैं, तो फिर वैसे गुनाह के एतबार से आपको ये या तो रोजा या सदका या बिल्कुल कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये 3 फिदिये हैं अगर बीमार हो जाए या फिर सर वगैरह में तकलीफ हो जाए, अज़म में तकलीफ। मुराद से ये भी है कि जूं वगैरह जब हो जाती है, जूं वगैरह जब हो जाए तो उसकी वजह से खूब नोचाता है ना, तो फिर बाल भी लगते हैं। तो अगर इनवालिटी में नोच रहे हैं तो फिर वो रोजा है या सदका है, और अगर जानबूझ करके नोच रहे हैं तब तो गया। ये सब बड़े अहम पहलू होते हैं, ध्यान। फैजा अमिनतुम, फिर जो है अगर अमन पालो, यानी तुम्हें रोका गया था आप छोड़ दिया, फैजा अमिनतुम, फिर जब अगर अमन हो, सुकून। इस आयत की करीमा से फुक़हा ने हाजियों के सफरे हज को अमन की शर्त के साथ मशरूत किया है, मतलब वही हज कर सकता जो जाने के लिए अपने घर से हज बैतुल्लाह शरीफ के दरमियान में कोई भी खौफ और खतरा ना हो, तब जाकर के उस पर हज फर्ज है। वरना लाखों रुपये हैं, अरबों रुपये हैं आपके पास, लेकिन जाने के लिए सरहद पार या सरहद पर आपको रोक लिया जाएगा, मार दी जाएगी, जान की का मसला है। तो ये सब सूरत है, तो गोया अमन नहीं पाया गया, आप पर हज फर्ज है। बल्कि यूं कहिए हज तो फर्ज है, लेकिन अदायगी फर्ज नहीं, फर्ज की अदायगी नहीं, मतलब मौका आपको अवेलेबल नहीं, कुदरत आपको हासिल नहीं, ऐसा कुदरत नहीं, उस कुदरत के साथ भी कुदरत को होना ना। तो फैजा अमिनतुम, तो जो अमन पाले, जो सुकून पाले, तो एक तो आयत है कि तो वो ऐसा ऐसा करे, यानी सुकून पाने के बाद जैसे करना है उनका है, जो करना, जो मसाइल है वो करना, उसमें न सदका का पहलू होना चाहिए, न रोजा का पहलू होना चाहिए, न कुर्बानी का पहलू होना चाहिए, कोई ऐसी गलती नहीं करना। जो अमन है तो अपना पुरसुकून अंदाज में आप कीजिए। आगे आप देखिए, फमन तमत्ता बिल उम्रति इला अल हज, ये है तमत्तु का पहलू। तो जो शख्स हज से उम्रा को मिलाकर करे, हज से उम्रा को मिलाकर करे, उम्रा को हज से मिलाकर नहीं होगा, हज से उम्रा को मिलाकर करे, कि हज टारगेट हो लेकिन उससे उम्रा भी
عمرہ کی چونکہ ابھی 20 دن باقی ہے، ابھی آنے کے لیے 20 دن، آپ جتنے بھی ابھی لوگ گئے باقی ہے کہ تو ان لوگوں کے پاس 28 دن ابھی باقی ہے، 8 ذی الحجہ سے حج کے دن شروع ہوتے ہیں، تو اب جا کر کے کیا کر رہے ہوں گے؟ مدینہ میں ہوں گے، اور اگر مکہ میں ہوں گے تو پھر وہ ان کے لیے یہی تھا کہ جو حج سے عمرہ کے ساتھ یعنی حج تمتع کرے، دوسرے لفظ میں حج تمتع کرے، فمستیسر من الہدی، تو یہ بھی اگر ہدی پائے تو اس آگے ہے فلازم، تو مطلب قربانی کرے، اگر پالے اویلیبل ہو تو قربانی کرے، میسر ہو تو قربانی کرے۔ اصل کیا ہے یہاں پر دیکھیے کچھ طبقے ایسے ہیں کہ حج تمتع کرنے والوں کے لیے ایک اسی آیت کریمہ کے بعد جو پہلو پائے جا رہے ہیں، نہیں یہ تو ہم اپنی بیٹی کے لیے سونا کا پیسہ ہے تو اس کا پیسہ ہے، اس کا پیسہ تو سب ختم ہو گیا، ہم وہاں سے فون کے آپ کو پیسہ ویسا ہے اور سب پیسے ہیں، لیکن وہ جب ادھر ادھر کرتی ہے، یہ سونا لینا ہے، یہ سونا لینا ہے، یہ وہ لے لینا، اب تو پیسے نہیں ہیں تو کیا کروں؟ مفتی صاحب بولتے ہیں تو روزہ 3 روز وہیں روزہ رکھو اور پھر جب لوٹو گے تو 7 روز یہاں روزہ رکھنا ہے۔ ہاں یہ تو اچھی بات ہے، رکھ لے سکتے آرام سے۔ ہاں یہ نہیں، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو دنیاوی ضرورتوں کو تج دیجیے، یہ دینی ضرورت ہے اس کو مکمل کرنا، قربانی کرنا لازم ہے، واجب اللہ نے بولا لازم کرنا تاکہ مغالطے میں امت نہ ہو۔ تو جو کوئی بھی ایسا ہے حج تمتع کے لیے قربانی واجب نہیں ہے، ایسا نہیں، اویلیبل ہے تو کرنا، آپ کو قدرت ہے تو کرنا، دنیاوی ضرورتوں کو چھوڑ دینا ہے، دینی ضرورتوں کو پوری کرنا ہے۔ وہاں نہیں پوری کریں گے تو کہاں کریں گے؟ پھر ہندوستان میں کریں گے۔ ایک اور بات کہ اسی سلسلے میں چونکہ قربانی کا مسئلہ ہے، کبھی اگر نہیں بول سکتے تو کچھ لوگ فون کر کے اپنی قربانی یہاں کراتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں نیٹ پر بھی ہوتی اور دیتے یہاں کر سکتے ہیں، نہیں استغفر اللہ معاذ اللہ۔ مذبح دیکھیے ابھی کیا کہا، حتی یبلغ الہدی محلہ، سر اس وقت تک نہیں اڑانا جب تک کہ قربانی کا جانور اپنی جگہ کو نہ پہنچ جائے۔ تو حج کی جو قربانی ہوتی ہے اس کے لیے اس کا مقام شرط ہے، اس کا مقام شرط ہے، اور ہندوستان حدود حرم نہیں ہے، اس کا مقام حدود حرم ہے، یعنی مذبح جہاں پر ذبح کرتے ہیں، تو حدود حرم شرط ہے قربانی حاجی کی قربانی کے وجوب کے، اگر حاجی پر قربانی واجب ہے تو حدود حرم میں کرنا، یہی تو وجہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ ایسی غلطی ہو گئی، پیسے بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے، اب کیا کرنا، اب آ گئے ہیں انڈیا تو اب دوسرے سال آپ حاجی کو اتنا پیسہ دینا اور وہ وہاں کرنا قربانی، دیکھا یہ انڈیا میں حاجی نہیں کروا سکتے قربانی، یہ ہے کیونکہ حاجی کی قربانی مقام اس کے لیے شرط ہے، اور وہ مقام ہے حدود حرم میں سے مذبح کے مقام ہے جو مینا کے پاس ہے، وہ حدود حرم ہے، یہ مقام ہے، یہ فقہی بات نہیں ہے، حتی یبلغ الہدی محلہ، یہ آیت کریمہ یہاں تک کہ قربانی کی کا جانور اپنی جگہ کو پہنچ جائے، اپنی جگہ سے مراد نہیں۔ خیر تو یہ بات بھی بتا دی میں نے، کوئی اگر پوچھے کر سکتے ہیں کیا؟ ارے نہیں کرنا، کسی بھی آدمی نہیں کرنا۔ خیر تو حج تمتع کرنے والے پر بھی قربانی لازم ہے اگر اس کے پاس قدرت ہے، کیپیسٹی ہے، ہاں تو دنیاوی ضرورتوں کو چھوڑ کر کے اب آگے، لیکن نہیں ہے تو بات ایسا تو نہیں ہے جیسے لازم کہہ دیے، ارے کیا کریں موقع بھی ملا تو لازم کہتے ہیں، فمن لم یجد، لیکن ان کے پاس قدرت نہیں ہے، جو نہیں پا رہے ان کے پاس اویلیبل نہیں قدرت، تو فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو 3 روز روزہ رکھے، 3 دن تک روزہ رکھے فی الحج، حج کے موسم میں، حج کے موسم میں 3 روز تک، حج کا موسم کیا ہے؟ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ کا 10، یہ ہے حج کا ایام، تو فی الحج میں 3 روز تک کیا کریں گے؟ وہ 3 روز وہاں رکھیں گے، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روز جب لوٹ کر انڈیا آئیں گے یا لوٹ کر پاکستان یعنی حدود حرم سے باہر آئیں گے، تو 7 روز باہر لوٹ کر آنے کے بعد جب اویلیبل نہ ہو، قربانی کرنے کی سخت نہ ہو، صلاحیت نہ ہو، تو تِلْکَ عَشَرَةٌ کَامِلَةٌ، یہ کل 10 روزے ہیں، 10 روزہ رکھنا ہے، 3 وہی رکھنا ہے، 7 یہاں رکھنا ہے، لیکن کب؟ جب اویلیبل نہ ہو قدرت کا، یہ ہے ضرور، اس کو دھیان رکھیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے، ہاں سبحان اللہ، یہ بات آئی تھی بولو انڈیا یہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام کا باشندہ نہ ہو، جو مسجد حرام میں رہنے والے نہ ہو، کیونکہ وہ تو آج تو ماشاءاللہ 5 منٹ میں بلا سکتے ہیں پیسہ، 10 منٹ میں بلا سکتے ہیں پیسہ نزدیک، تو یہ حکم یہ گویا انڈیا والوں کے لیے یعنی باہر والوں کے لیے ہے،
پہلے بھی کئی آیتوں میں آپ نے دیکھا کہ خاص طور سے جماع وغیرہ کی صورت میں بھی اللہ پاک نے تقویٰ کا پہلو بتایا. کتنا اہم پہلو ہے. خوبصورتی اسلام سمجھیے. اللہ فرماتا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور یقین رکھو ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے. دیکھو مسئلہ بتانے کے بعد سخت عذاب لینے اور اللہ سے ڈرنے کا کیا تعلق ہے؟ مراد یہی ہے کہ وہی 5000 گڑیا لے جانا ہے، یہ لے جانا ہے، وہ تو چاول لانے بولے، وہ بھی لانے بولے تھے، ہاں پیسے ٹھیک ہیں، چلو سب کو پریشان یہ نہیں کر، یہ اسی کی طرف اشارہ کر رہا. اللہ سے ڈرو، اپنے نفس کو دخل مت دو، اپنی طبیعت کو دخل مت دو، طبیعت کو شریعت کے تابع کر دو. واتقوا اللہ واعلموا، یقین رکھنا کہ بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے. آگے دیکھیے آیت نمبر 196 ختم. الحج اشہر معلومات، حج مقرر مہینے متعین ہیں. اشہر مانے مہینے، معلومات مقرر ہیں. حج کے مہینے متعین ہیں، وہی مراد شوال، ذوالقعدہ و ذی الحجہ کا 10 دن، یہ حج کے مہینے. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق، تو جو شخص یا جن لوگوں پر یا جو ان ایام حج میں، ان مہینے حج میں جن پر حج فرض ہو جائے، ان پر حج فرض ہو جائے، حج کے لیے سالانہ سال گزرنے کی ضرورت نہیں. فمن فرض فیہن، جو ان ایام میں، کیا کہہ رہا ہے؟ ان مطلب شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، ان میں. اسی لیے قربانی کے لیے کوئی سال گزرنے کا پہلو نہیں ہے. اگر قربانی کے دن بھی آپ کو پیسہ آ گیا ہے تو آپ کو قربانی واجب ہے. دیکھا زکات کے لیے، صدقات کے لیے، واجبہ جو صدقات زکات ہیں، اس کے لیے سال گزرنا ضروری ہے آپ کے پیسے پر. لیکن قربانی چونکہ کتنا اہم پہلو ہے، قربانی چونکہ حج سے ریلیٹڈ ہے، ان کے صدقے میں وہ بھی ہے، اس لیے قربانی کے لیے بھی آپ نے جس دن آپ کو پیسہ ہے، اسی لیے کوششیں کرتے ہیں. کبھی کبھی بہت سارے مالدار ہوتے ہیں اور عین حج کے ایام میں یا قربانی کے ایام میں پیسے نہیں رہتے، تو اس میں حکم ہے کہ ہاں وہاں قرضہ لے سکتے ہیں، وہاں قرضہ لے سکتے ہیں. کیوں؟ وہ سال گزرنے کا پہلو بھی نہیں ہے تو نہیں دے سکتے آپ. جب سال گزرنے کا پہلو اس میں رب نے، شریعت نے نہیں رکھا ہے تو آپ اس میں تو آپ لے سکتے ہیں. والحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں. فمن فرض، تو جو فرض ہو فیہن، ان مہینوں میں، الحج، جن کے اوپر ان مہینوں میں حج فرض ہو جائے، فلا رفث. رفث بولتے ہیں پہلے تو، ہاں رفث کی سب سے بیسٹ تفسیر یہ ہے کہ شادی شدہ افراد جو اپنی بیویوں کے ساتھ جاتے ہیں تو حج کے ایام میں وہ بیوی سے بیوی جیسی بات بھی نہیں کر سکتے. ایسا کلام جو شوہر اور بیوی میں ہوتے ہیں وہ بات بھی نہیں کر سکتے. رفث اس کو بھی بولتے ہیں. بات بھی نہیں کرنا، اور بات کے ساتھ ساتھ جماع کا تو خیر پہلو ہی نہیں ہے، بات ہی کرنے سے منع کرنا. یعنی صرف بات کرنا ہے تو ہے، ہاں گنبد خضرا بولنا چاہیے، یہ مینار بولنا چاہیے، یہ سب باتیں کرنا، اور اگر زبردستی بھی کرنا چاہے تو بات کرنا. ہاں فلا رفث، تو رفث نہ کرنا مطلب جماع یا دواعی جماع کے لوازمات یا ان سے ریلیٹڈ باتیں وہ بھی نہیں کرنا. ولا فسوق، اور فسق کا کام، نافرمانی کے کام بھی نہیں کرنا. اور تیسری بات تو میرے ساتھ بہت آئی ہے، ہاں ولا جدال، اور جھگڑے بھی نہیں کرنا. تعلیم میں عمومی طور پر بیٹھے گا آپ جا کے 91 پلر نمبر ہے، اس کے سیدھے سے آپ جائیے گا تو کچھ قدم پڑنے کے بعد رائٹ سائڈ میں ایک مقام ملے گا آپ کو اونچا ہوا، الحمدللہ وہاں پر گول پلر ہے. پورے حرم میں آپ دیکھیے گا تو یہ چوکور پلر ملیں گے، لیکن وہاں پر آپ ایک پلر دیکھیے گا جو گول پلر ہے. سبحان، پورے حرم میں گول پلر نہیں ہے. یہ 2005 کا پروگرام، آپ کیا ہے اللہ کرے وہ، کیونکہ وہ ایک پلر توڑنے کے بعد وہ وہاں پر ملنے پڑے، تو وہ آج پہچان ہے. وہاں پر آپ عموماً دیکھیں گے بڑے اللہ والے، بڑے والے دن سب وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. کیوں؟ وہیں سے میرے آقا معراج شریف کو تشریف تو دار ام ہانی کا وہی گھر ہے، وہیں سوئے ہوئے تھے. حضرت جبرائیل چھت پھاڑ کر کے آئے تھے، قدم کو چوم کر کے اٹھائے تھے، وہیں پر وضو کروائے تھے، اور گول پیلر میں براق باندھے تھے. آج بھی خوشبو موجود ہے. سبحان اللہ، آج بھی خوشبو موجود ہے. اور اس پیلر کے لیفٹ سے آپ جب میں سمجھتا ہوں 13 قدم لیفٹ چلیں گے، ایک دم سیم لیفٹ 13 قدم چلیں گے تو نبی پاک وہاں پر وضو فرمائے تھے. وہاں پر بھی آج بھی خوشبو آتی ہے. اور اس کے بعد جب آپ چلیں گے تو اپنے یمانی ملے گا آپ کو. خیر جب جائیں گے آپ تو مجھ کو ضرور یاد کیجیے. ہم بیمار رہیں گے تو آ جائیں گے انشاءاللہ. ہم کو بتانے کے لیے، ہاں اللہ پاک ہم سب کو بار بار وہ در دکھائے، بار بار وہ مقام دکھائے. تو جدال، ولا جدالا، نہ رفث کرے، نہ فرمانی کے کام کرے، ولا جدالا، اور نہ جھگڑے کرے. بڑا غصہ آتا، کیوں؟ کیسے
نہیں آتا ہے، نبی کو پریشان کیا ہے وہاں. ابراہیم علیہ السلام بڑے جلیل قدر نبی ہے نا، اسماعیل علیہ السلام بڑے ان سے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں نا. اب آپ غور کیجیے، ان کو پریشان کیا تب نہ ان شیطان کو مارے، محمد کے ساتھ مارے کہ اب تک مان ہی رہے ہیں ہم لوگ. خیر کہنا یہ ہے کہ بہت غصہ آتا، بے پناہ غصہ آتا، خوب غصہ آتا. قرآن میں پڑھتے رہیں گے نا. اور سب سے بڑی بات یہ کہتی ہے، ایک راستے سے آ رہے تھے بھائی صاحب دیکھا میں اللہ اللہ ایک قرآن پاک کو مان اللہ ایک ایسے بتائیے ایک پتھر مار دیے تو سینہ چور ہو جاتا، پورا پہاڑ اس کو برداشت نہیں کر سکتا. ہمارے ایک پتھر مار دیے تو سینہ چور ہو جاتا، لیکن اس قرآن کو پورا پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا. ایک پتھر کی بات نہیں ہے، اتنا عظیم قرآن اور ایسے رکھے ہوئے. اللہ پاک بچائے آپ کو سب کو بے ادبی سے. یہ قرآن پاک جہاں رکھنے کے لیے ہے یا یہاں بس رکھنا بھی ہے تو الحمدللہ. اس لیے کوشش ہی کرنا چاہیے ادب و احترام والی، مطلب یہ کہ کوالٹی بنیے. تو بلا جدال فی الحج، وہ غصے کی بات کر رہا تھا میں. وہاں جب جائیں گے نا کہ پتہ نہیں مرد عورت ایک ہی جیسے لگتے ہیں، وہاں جتنے بھی کالے ہیں ایک ہی جیسے لگتے ہیں. ان کو ایسے اتنی طاقت رہتی ہے، لوگ ایک دوسرے کا پاؤں رہتے ہیں. عورت ان کا لائٹ ناشتہ ایک مرغا ہوتا ہے، لائٹ ناشتہ. میں خود دیکھا ہوں جب کھانے کی جائے گی نا تو ادھر بیپسی جس کو بولتے ہیں، جو کہ بات عرب میں نہیں ہے، بیپسی، ادھر چھاچ، ادھر کیا کہتی. یہ دونوں ہاتھ سے مرغے آپ دیکھے ہوں گے، دونوں ہاتھ سے کھاتے ہیں اور لائٹ ناشتہ. یہ اتنی طاقت رہتی ہے. آپ سوچیے وہ آتے ہیں اور حرم شریف میں ایسے قرآن پاک پڑھیں گے اور جب نیند آئے گی تو کسی کو ایسے کرتے ہیں قرآن پاک کو کیا کرتے ہیں ایسے. اب آپ بتائیے آپ کا دین کتنا غصہ ہے، وہی کنٹرول وہی پر کرنا. اسی کو بولتے صبر کرنا وہاں پر. وہی ایک مقامی صبر ہے. آپ کوشش کیجئے یا تو وہاں سے نکل جائیے یا ہو سکے تو آپ قرآن پاک کو لے کر کے اوپر رکھ دیجیے بس، نہیں تو وہاں سے نکل جائیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے، من رأى منكم منکرا فلیغیر بیدہ فمن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ. یعنی جو کوئی برا کام دیکھے ہوتے ہوئے تو سب سے پہلے چاہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے، اور ہاتھ سے آپ روکیں گے تو بس ہاتھ بھی رک جاتا. ہاں وہ اتنی بدماش ہوتے، لیکن نہیں ہو سکے کم سے کم زبان سے روک گئے. یہ بھی نہیں ہو سکے تو دل سے برا سمجھ کر نکل جائے. ایسا یہ تین آپشن دیا ہے شریعت نے. تو عموماً بڑا غصہ آتا، وہاں پر خوب غصہ آتا، جھگڑے ہوتے، اور تھکے رہنے کے بعد مینا مزدلفہ عرفات کے بعد وہ اور ٹینشن آتا، کیونکہ شیطان چاہتا ہی نہیں بھائی انڈیا میں 60 سال کی عمر ہے، بھائی انڈیا میں 60 سال کی عمر ہے، 60 سال بھی عبادت کرے تو 1 لاکھ کا ثواب نہیں ملتا ہے. اور وہاں ایک عبادت کر رہے ہیں تو 1 لاکھ کا ثواب ملتا. وہاں سونا عبادت، بیٹھنا عبادت کی. اچھا ایک اور بات اس سے ریلیٹڈ میں بتانا کہیں بھول نہ جاؤں، وہ یہ ہے کہ عمرہ اور طواف، مطلب عمرہ اور طواف میں طواف کو مقدم کرنا. عمرہ اور طواف یعنی فون کر کے پوچھتے ہیں دادا کے لیے کر سکتے ہیں کیا، پردادا کے لیے کر سکتے ہیں کیا، لکڑدادا نہیں. دیکھو عمرہ میں آپ کو کعبہ چھوڑ کر کے مقام جعرانہ یا مقام تنعیم، حضرت عائشہ چھوٹا عمرہ کریں گے تو حضرت عائشہ کی مسجد ہے، اور بڑا عمرہ کریں گے تو مقام جعرانہ ہے. جرانہ جو بولتے ٹیکسی والے، جرانہ اصل میں وہ جعرانہ ہے. جعرانہ کی خصوصیت یہ ہے، سبحان اللہ، جعرانہ کی خصوصیت ہے کہ وہاں اگر نیند آ گئی تو مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے گا. لیکن نیند آتی ہی نہیں، کتنا بھی آپ کوشش کیجیے گا نیند نہیں آتی. اسی کے بازو میں سیڑھی سے جب اتریں گے نا تو ہاں لیفٹ میں سیڑھی سے اترنے کے بعد لیفٹ میں ایک کنواں ہے، جس کنواں کا نام بیر شفا ہے. میرے آقا نے لعاب دہن ڈالا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ پوری قوم کو وہاں کھارا پانی میسر ہو رہا تھا. نبی پاک سے شکایت آئی تو آپ نے سو کر کے اٹھنے کے بعد اپنا لعاب دہن ڈالا. اندر پورے کنویں میں میٹھا پانی آیا. سبحان اللہ، پورے کنویں میں میٹھا پانی آیا. بیر شفا، بیوان کنواں، شفا میں شفا. تو وہاں پر نیند لینے کی کوشش کرنا. کوئی بھی جائے تو بڑا عمرہ کرو تو وہاں بول لیتے العمرۃ الکبیرہ، العمرۃ الکبیرہ، ہاں تو لے کر کے چلے جائیں گے. وہ 35 ریال لیں گے. تو کوشش کیجیے وہاں 4-5 دن تک ایک دم خوب جگیے آپ عرب میں. اب نیند اگر خوب آنا چاہے تو آپ ایک دم بالکل جائیے وہاں. اللہ پاک ویسے اگر عطا کرنا چاہے تو ماشاءاللہ آپ کو یہ عطا کرے. لیکن کوشش تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن نیند ہی نہیں آتی. اللہ پاک کے بندوں کو آ جاتی ہے. چلیے ولا جدال فی الحج، تو حج کے ایام میں نہ رفث کریں نہ فسوق کریں، ولا جدال اور نہ جھگڑے کریں، ورنہ اگر جھگڑا کریں گے تو نورانیت حج ختم ہو جائے گی. حج کے ایام میں وما تفعلوا من خیر، اور سنو حاجیو جو بھی تم خیر کر رہے
جو بھی خیر اس کی مثال میں ہمیشہ پڑھاتے وقت یہ دیتا ہوں، وہاں کے کبوتر کو بھی اگر گیہوں کھلا رہے ہو، وہاں کے کبوتر کو بھی اگر گیہوں کھلا رہے ہو، یعلم اللہ، اسے بھی اللہ جان رہا ہے، یعلم اللہ، جو بھی خیر کر رہے ہو، حج وغیرہ کو اگر آپ خیر کہیں، وہ فرائض واجبات ہیں، وہ تو کرنا ہی ہے آپ کو جا کر کے، سمجھ رہے آپ، لیکن چھوٹی سی چھوٹی بات کہ وہاں کے کبوتر کو بھی اگر کھلاؤ گے، یعلم اللہ، اللہ اسے جانتا ہے، وتصودوا، ہاتھیوں توشہ باندھ لینا، توشہ باندھ لینا، توشہ باندھ لینا، فإن خیر الزاد التقوی، بہترین توشہ تقوی ہے، بہترین توشہ تقوی، مطلب کیا ہے اس کا کہ پتے کھانا نہیں، تقوی توکل کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بریانی چھوڑ دیں کھانا، یہ بڑے اہم پہلو ہے، نوٹ کیجیے، تقوی کا معنی یہ ہے کہ آپ کو عبادت میں مزہ آئے، آپ کو عبادت میں مزہ آئے، بتائیے آپ اگر پتے کھائیں گے پیٹ کا بھوکا رہے تو مزہ آئے گا، اللہ اللہ خلی کریں گے، نماز میں بھی مطلب الحمدللہ پڑھنے کے بجائے اللہ اللہ خلی کریں گے، اللہ کھانا مجھے نہیں لگا، اللہ کھانا، اپنی بات بتاؤں، مدینہ منورہ میں روزہ رہا، اب روزہ رہنے کے بعد مطلب صبح سے لے کے شام تک کہیں بھی کچھ کھانے کا مسئلہ نہیں، میرے پاس پیسے 500 روپے ہے، 500 ریال ہے، اور کیا کرنا، تو بستر تو لگا دیے تھے لیکن سوئے ایک دن بھی نہیں تھے، 10 دن وہاں، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ رہتے تھے، حضرت امام طحاوی مجھے یاد تھے، حضرت امام طبرانی مجھے یاد تھے کہ نبی پاک نے انہیں روٹی عطا فرمائی، روٹی عطا فرمائی، اور جملے بھی مجھے یاد تھے کہ یا رسول اللہ مہمان ہیں آپ کے، مہمان ہے آپ کے، دیتا اللہ ہے، بانٹنا تو آپ ہی ہے، بانٹتے آپ ہی، تو مہمان اللہ کے ہیں، ان مہمان کو کھلانے کی ذمہ داری آپ کی، تو بانٹنے کی ذمہ داری آپ کی، خدا کہتا ہوں ہر روز کی بات ہے، ہر روز روزہ رکھنے کے بعد مغرب کی اذان ہونے سے 2-3 منٹ پہلے سب لوگ ماشاء اللہ بیٹھے ہیں اپنا لے کے، میں کچھ بھی نہیں ایک دم بالکل ایسے بیٹھا ہو، آ رہا ہے کیا کرنا، اب جیسے ہی بالکل اب سب ایک دم کھانے میں یہ رہتے، اوپر سے ایسا کوئی کھجور کا گوشہ لے کر کے کھڑا، بریانی کے ڈبے لے کر کھڑا، ہر روز ایسے ہی انگڑائی دل میں آتا، ایسے ہی انگڑائی، اب تک کھانا نہیں آیا یار کیا ہوتا ہے، چلو پانی پی کے رہ جاتے ہیں، جیسے ہی یہ سوچتے اور یہ بھی بات آتی ہے رسول اللہ، ارے آپ مہمان بھوکے، آپ بھوکے رہ کر کھلانے والے ہیں، بھوکے رہ کر کھلانے والے ہیں، اب یہاں پر کیسے بھوکا رکھیں گے، بھائی ہم لوگوں کو بھوکا رکھتے، پیغام شان پڑھانے والوں کو یہی سب جملے خوب آتے تھے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہم کو روٹی نہیں چاہیے، اتنا ایک دم بالکل تر و تازہ کچے کھجور کے چھاڑیاں لے کر کے آتے تھے، ارے یہ رہا کھلاؤ سبحان، اب اس کے بعد کھا بھی لیتے تھے، پھر رات بھر جیب میں رکھ لیتے تھے اس کو، تو ایسے بڑے خیالات آتے، متصف ان خیر زاد التقوی، کہنا یہ ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری یہ نہیں ہے کہ آپ معمول کے جو کھانے اس کو چھوڑ کر کے آپ جا کر پتے کھائیں، ایسا نہیں، تقوی سب سے، توکل سب سے یہ ہے، بیس یہ ہے کہ آپ کو عبادت میں لطف آئے، مزہ آئے، خوب سے خوب قریب ہوتے چلے جائیں اللہ اس کے رسول کے، یہی ہے تقوی، یہی ہے توکل، تو توکل اور تقوی یہ ہرگز نہ تو اچھے کھانے کے خلاف ہے، یا اچھا کھانا توکل اور تقوی کے خلاف نہیں ہے، واتقون یا اولی الالباب، اے عقل مندو مجھ سے ہی ڈرنا، اللہ پاک، اے عقل مندو مجھ سے ہی ڈرنا، اللہ پاک سے دعا ہے آج کی اس خصوصی مسائل حج کے حوالے سے جو باتیں ہوئی مولا قبول فرمائے، ہم سب کو اپنا اپنے حبیب کا در دکھائے، جو دیکھ لیے انہیں بار بار دکھائے، مولا قبول حج کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے خاندان آل اولاد نسلوں کو عطا فرمائے، یا اللہ ہم سب کو اچھا بنا، ہم سب کو پکا بنا مولا، ایمان میں، عقیدے میں، اعمال میں، ہم سب کی نیک نیتی کو قبول فرما لے مولا، شر کو ہم سب سے دور فرما دے مولا، خیر کو ہم سب کے قریب کر دے مولا، ہمیں ان کے قریب کر دے اور ان کو ہم سے قریب کر دے مولا، یا اللہ جو ہمارے لیے بہتر ہے عطا فرما مولا، جو ہمارے لیے شر ہے دور کر دے مولا، ہم سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو پوری کر دے مولا، حبیب کے وسیلے سے، قرآن اور صاحب قرآن کے وسیلے سے ہم سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو اور آرزوؤں کو، مقاصد کو، عزائم کو پورا فرما دے مولا، حاضرین کی خصوصی دعاؤں کو قبول کر دے مولا، جن بھائیوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہے مولا تو جانتا ہے، پروردگار ان کی درخواستوں کو حبیب کے وسیلے سے قبول کر دے، پوری فرما دے مولا، یا اللہ ہم سب کے ماں باپ کو عزت و وقار کی زندگی عطا فرما، ہم سب کے اعلیٰ اولاد کو شفیع بنا مولا، مہربانی کا